بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع سچے ایمان کی دوسری نشانی یعنی تقویٰ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سچے ایمان کی پہلی نشانی اللہ کو یاد رکھنا یا اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ کا ذکر انسانی ذہن کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بادشاہی کا احساس اور اس کے سامنے جواب دہی کا خوف ہم وقت انسان کے شعور میں رہے۔ وہ اٹھتا بیٹھتا ہر کام کرتے ہوئے یہی سوچتا رہے، اللہ میرا مالک ہے، وہ میرا آقا ہے، میں اس کا ہمہ وقتی غلام ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میرا حساب لے گا۔ یہ احساسات اللہ تعالیٰ کے بارے میں اب جب ہمارے ذہن میں رہیں اور اس طرح ہم شعوری طور پر سوچتے رہیں تو یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہ اللہ کی یاد کی کیفیت ہے، خواہ زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہو۔ لیکن اگر اس طرح کے شعور اور احساسات کے ساتھ یہ احساسات الفاظ میں بھی ادا ہو جائے تو وہ تو بہت بہترین ہے۔ اس کے برعکس اگر زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں لیکن ذہن کی وہ کیفیت نہیں ہے، شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس اور اس کے سامنے جواب دہی کا خوف ذہن میں نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ کی یاد نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی اس قسم کی ہمہ وقتی یاد انسان کو نصیب ہو جاتی ہے تو یہ سچے ایمان کی نشانی ہے۔ اس طرح کی یاد انسان کو راہ راست پر بھی رکھتی ہے اور انسان کے اندر تقویٰ والی کیفیت اور رویہ بھی پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ تقویٰ کیا ہے۔ تقوی کا لفظی مطلب کسی آفت، مصیبت، نقصان یا خطرے سے بچنا اور اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ قرآنی اصطلاح کے طور پر یا اسلامی اصطلاح کے طور پر تقویٰ وہ طرز فکر یا ذہنیت یا فیصلہ کرنے کا انداز ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، حکم و دولی اور ناراضگی سے بچانے والا ہو۔ یعنی انسان کی وہ ذہنی کیفیت کہ جب انسان ایسا کوئی فیصلہ کرنے سے دور رہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، جس سے اللہ کی حکم و دولی ہوتی ہو، اور اس کے برعکس اس اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری اور خوش کرنے والے فیصلے کرنے کی انسان کو فکر ہو اور اس کی کوشش میں لگا رہے۔ تو یہ اصل میں تقویٰ ہے۔ تو اگر ہم اس پہ غور کریں، یہ تقویٰ اللہ تعالیٰ کی یاد کا لازمی نتیجہ ہے، کیونکہ جب انسان کو اللہ کا شعور اور احساس اس کے ذہن میں رہے گا تو اس کے فیصلے تقوی والے فیصلے ہوں گے، وہ اللہ کو خوش کرنے والے فیصلے ہوں گے اور ناراضگی سے بچانے والے فیصلے ہوں گے۔ اب کچھ لوگ تقویٰ کو اللہ کا خوف کہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا خوف نہیں بلکہ اللہ کی ناراضگی کا خوف ہے، اور ناراضگی جو ہے اس کا خوف محبت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کا جو ہمیں خوف ہے وہ اس کی محبت کی وجہ سے ہے، کیونکہ جب انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، اور ہم بھی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ تو اصل میں تقویٰ کی جو جڑ ہے، تقویٰ کی جو بنیاد ہے، تقویٰ کی جو اصل ہے، وہ آخرت کی جواب دہی کا خوف ہی ہے۔
چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فرقان عطا کیا اور روشنی عطا کی اور یاد دہانی عطا کی. یہ تینوں نام جو ہیں وہ تورا کے ہیں، جس طرح یہ قرآن کے نام بھی ہیں. اس وقت تورا جو ہے اللہ کی وحی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو یہ ساری ہدایت دی گئی تقوی والوں کو. کس لیے؟ تاکہ وہ اس کے مطابق زندگی گزار سکیں. لیکن وہ تقوی والے کون ہیں؟ اللہ دینا یخشون ربہم بالغیب، کہ وہ لوگ جو اللہ کے غیب میں ہونے کے باوجود اس سے ڈرتے ہیں. وَهُم مِّن السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت کے روز سے بالکل خوف کھاتے ہیں. تو یہ والی کیفیت جو ہے یہ تقوی والی کیفیت ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اکثر آیات میں جب اللہ تعالیٰ نے مومنین کو تقوی کا حکم دیا تو ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کی بات ہو. مثال کے طور پہ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ تم اس کی طرف جمع کیا جاؤ گے، اس کے سامنے حاضری ہوگی، اس کے سامنے جواب دینا ہوگا. تو اس طریقے سے جب جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے آخرت کی جواب دہی کا احساس بھی دلایا ہے، چونکہ تقوی کی بنیاد آخرت کی جواب دہی ہے. مثال کے طور پہ ایک اور یہ چند مثالیں جو میں نے لی ہیں یہ سورہ البقرہ سے ہیں، اور قرآن میں ایسی بہت ساری آیت ہیں. تو اس میں یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو. پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ معلوم ہونا چاہیے تمہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، then اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ سوچیں تو تقوی کی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس اور آخرت میں حساب کتاب کا ڈر ہے. اب سورہ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے کیا مہیا کر رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ بڑی اچھی طرح باخبر ہے اس تمام چیزوں سے جو تم کرتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم میں ہونا، اللہ تعالیٰ کا ہمیں دیکھنا اور پھر اس کے مطابق اللہ کا ہم سے حساب لینا، یہ تمام احساسات جو ہیں یہ تقوی پیدا کرتے ہیں، اور ان تقوی کی بنیاد یہی جواب دہی کا احساس ہے. اسی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقوی اور ایمان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. سچے ایمان کا نتیجہ تقوی ہے، اور اسی طرح تقوی جو ہے وہ سچے ایمان کی نشانی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو
اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے ایکسپٹ یعنی سوائے اس کے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے مسلم ہو، یعنی تمہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے موت آئے. اور موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یعنی ہمارا تقوی ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہم تقوی کی حالت میں ہو، تب ہم مسلمان شمار ہوں گے، تب ہم مسلمان کی حالت میں مریں گے. تو تقوی کی حالت میں ہونا اور مسلمان ہونا قرآن کے نزدیک ایک ہی چیز ہے. اور ہمیں ہمیشہ تقوی والی ایٹیچیوڈ رکھنی چاہیے، تقوی والی ذہنیت اور طرز فکر اختیار کرنا چاہیے، تاکہ جب بھی ہمیں موت آئے ہم اسلام پہ مریں. اس لحاظ سے تقوی اللہ اور آخرت پر ایمان کا لازمی نتیجہ ہے. مطلوب معیار کا تقوی ہو تو اسلام مسلم شمار ہوتا ہے. اللہ کے ہاں کسی کا مسلمان ہونا اس بات پہ منحصر ہے کہ اس کے پاس تقوی ہے یا نہیں ہے. تو مثال کے طور پہ یہ سورہ آل عمران کی آیت 102 پہ غور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے وہ جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اتنا جتنا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے سوائے اس کے کہ تم مسلم ہو. یعنی تمہیں جب موت آئے تو تم اسلام کی حالت میں ہو، تم سچے مسلمان کی کیفیت میں ہو. اور وہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ تقوی سے پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ایک تقوی کا حکم دے کے کہ اتنا تقوی اختیار کرو جتنا اللہ کا حق ہے. اس کے ساتھ اللہ نے جب یہ بتا دیا کہ تمہیں موت مسلم ہونے کی حیثیت سے آنی چاہیے، تو اللہ نے بتا دیا کہ مسلم ہونا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے جتنا تقوی اللہ کا ہونا چاہیے اتنا تقوی اس کے ذہن میں موجود ہو، اس کی ذہنیت اتنے تقوی والی ہو. تو اس لحاظ سے ہمیں بہت اس کو تقوی کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. چونکہ تقوی کا ایک پہلو جو ہے وہ محاسبے کا خوف ہے، اس سے ایک اور چیز جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسا دائیا پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو قابو کرے، ان کو کم کرے، اور اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو کم سے کم استعمال کرے تاکہ کم سے کم چیزوں کا حساب دینا پڑے. تو اس میں تقوی کے اندر وسائل کے استعمال میں احتیاط اور کمی کا عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے. تو یہ چند معروضات تھی جو میں نے پیش کی ہیں کہ تقوی ہوتا کیا ہے. اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے جب ہم ایک ڈائیلاگز پہ بات کرتے ہیں جو عمر رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے درمیان میں ہوا. تو دونوں نے کی بات ہو رہی تھی، تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے. تو اس نے جواب دیا کہ اگر ایسا گھنا جنگل ہو جہاں کانٹے اور خاردار جھاڑیاں ہوں اور جانے کا راستہ نہ ہو، ہوا چل رہی ہو، تو تم اس گھنے جنگل سے، ان کانٹوں بھرے جنگل سے چلتی ہوئے ہوا میں سے کیسے گزرو گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنے کپڑے اچھی طرح سمیٹ لوں گا اور بڑی احتیاط سے چلوں گا تاکہ میرے کپڑے کسی کانٹے میں، کسی جھاڑی میں الجھ کے پھٹ نہ جائیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دنیا میں ایسی احتیاط والی زندگی گزارنا جو ہے وہ تقوی ہے. تو آپ اس سے یہ تقوی کا مفہوم اور واضح ہو جاتا ہے
کہ اس دنیا میں اس قدر احتیاط سے فیصلے کرنا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ہمارے فیصلے سے ناراض نہ ہو جائے، بلکہ ہمارے فیصلے ایسے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے. اور اس محتاط زندگی کو تقوی والی زندگی کہتے ہیں. لیکن ایک چیز اس کے بارے میں ہمیں بالکل یاد رہنی چاہیے اور سمجھ لینی چاہیے کہ تقوی طرز فکر اور ذہنی کیفیت کا نام ہے، یہ عمال کا نام نہیں ہے. بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ خاص عمل ہیں جو تقوی والے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ تقوی اصل میں ایک ذہنی کیفیت ہے. جس طرح اللہ کی یاد ایک ذہنی کیفیت ہے، اسی طرح تقوی بھی ایک سوچنے کا انداز ہے، ایک طرز فکر ہے، ایک ذہنی کیفیت ہے جس کے جو ہمارے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، جو ہمیں ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیں کس قسم کے فیصلے کرنے چاہیے. تو یہ اعمال کا نام نہیں ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں کئی واضح اشارے دیے ہیں. مثال کے طور پہ سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آواز پست رکھتے ہیں، زور سے نہیں بولتے، آرام سے بولتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذہنوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لحاظ سے جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے محتاط طریقے سے بولتے ہیں، آواز نیچی رکھتے ہیں، بلند آواز میں بات نہیں کرتے، تو ان کے دلوں میں تقوی موجود ہے، ان کی ذہنیت تقوی والی ذہنیت ہے، ان کی سوچ تقوی والی سوچ ہے. اسی طریقے سے حج کی جو مراسم ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا اور بتایا کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شاعر کا احترام کرنے والے ہوتے ہیں. اور اس نے کہا کہ جو اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے تو یہ ان کی تقوی والی ذہنیت کی نشانی ہے. ذالک من تقوی القلوب، کہ یہ تقوی والا مائنڈ سیٹ ہے ان کا. اسی طرح قربانی کے جانوروں کا بات کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ قربانی کے جانوروں کا گوشت یا خون اللہ تک کو نہیں پہنچتا، بلکہ تقوی اللہ کو پہنچتا ہے. تو یعنی قربانی کے پیچھے جو تقوی والی سوچ اور ذہنیت ہوتی ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ویلیو رکھتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا کرتا ہے. تو ان سب باتوں سے ہمیں واضح ہو جانا چاہیے کہ جب انسان کے اندر تقوی والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے سوچنے کا انداز بالکل مختلف ہو جاتا ہے، اور انگلش میں اگر کہیں گے تو اس کا پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے. تو مثال کے طور پر انسان کے لیے اپنی خواہشات کی اتنی اہمیت نہیں رہتی جتنی یہ اس کو فکر ہوتی ہے کہ یہ بات اللہ کو پسند ہوگی یا نہیں ہوگی. تو میری خواہشات کی بجائے اب پورا زور اور توجہ اللہ کی پسند اور ناپسند پہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے میری پسند کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے، اس کی بجائے انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے زیادہ راضی ہوگا. دنیا کو ترجیح دینے کی بجائے انسان کو فکر ہوتی ہے کہ آخرت میں کون سی چیز زیادہ فائدہ مند رہے گی. اپنے مفاد کی محبت رکھنے کی بجائے انسان کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کثرت کے حصول یہاں جیسے اس دنیا میں ہر کوئی زیادہ سے زیادہ ہر چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، تو تقوی والی جب ذہنیت پیدا ہوتی ہے تو پھر کثرت کے بجائے انسان کے اندر ریسٹرینٹ اور حساب دینے کے ڈر سے کفایت شعاری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. انسان اب اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو کم سے کم استعمال کرتا ہے تاکہ حساب دینے میں آسانی رہے. تو اس طرح جب انسان تقوی والی فکر اپنا لیتا ہے
اس کا سوچنے کے انداز اور ذہنیت تقوی والی ہو جاتی ہے تو پھر اس سے صرف اچھے فیصلے اور اچھے کام ہو پاتے ہیں، انسان اچھائیوں کا مرقع بن جاتا ہے۔ لہذا تقوی ساری خوبیوں کی بنیاد ہے، اور آپ نے سنا ہوگا اور بعض اوقات جو ہے نا خطیب حضرات جمعے کے خطبے میں ذکر بھی کرتے ہیں کہ تقوی اساس و حسنات، کہ تقوی جو ہے ساری خوبیوں کی بنیاد ہے۔ تو بعض اوقات لوگ جو ہے وہ تقوی کا مطلب جو ہے وہ پارسائی یا نیکوکاری کا بھی یا پاک دامنی کا کرتے ہیں، مگر پھر یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ پاک دامنی اور نیکوکاری اور پارسائی کا تعلق تو انسان کے عمل سے ہے، لیکن تقوی ذہنی کیفیت ہے، وہ ایک ذہنیت ہے، وہ ایک طرز فکر ہے، وہ سوچنے کا انداز ہے، وہ فیصلے کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور یہ بات جو ہے، یہ اگر ہم آیت 20 سورہ بقرہ کی آیت 20 پہ غور کریں تو اس سے مزید واضح ہو جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نیکی کا تصور ٹھیک کرنے کے لیے یہ آیت نازل کی تھی کہ نیکی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ جو ہے وہ مشرق اور مغرب کے قبیلوں کی طرف کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نیک کاموں کی فہرست دی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ایمان لانا، جو نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، وعدے پورے کرنا، ثابت قدم رہنا ہر قسم کے حالات میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک پرسنالٹی ہوتی ہے وہ ڈسکرائب کیا کہ نیک لوگ کون ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی پرسنالٹی ہوتی ہیں جن کے اندر اس قسم کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ تقوی جو ہے سچے ایمان کی نشانی ہے۔ تو اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، یہ ہیں وہ لوگ جو تقوی والے ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے آ گیا کہ تقوی جو ہے وہ ایٹیچیوڈ ہے، وہ طرز فکر ہے، وہ ذہنی کیفیت ہے جو سچے ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور پھر اعمال جو اس کے اس ذہنیت کے تحت جو انسان کے اعمال ہوتے ہیں، جو اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ پھر نیکی کی یا پارسائی کی پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ نیکی کے اعمال ہوتے ہیں۔ تو اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے اس ڈائیگرام پہ ذرا غور کریں۔ اب یہ دیکھیں کہ سچا ایمان جو دل کی گہرائیوں سے اس کی تصدیق ہو رہی ہو، وہ اس کے نتیجے میں ہم اللہ کو یاد رکھنے والے بن جاتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں ہمارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ کا ذکر ہے، اس اللہ کی یاد بھی ہمیں ہمارے اندر تقوی پیدا کرتی ہے۔ تو سچا ایمان اور اللہ کی یاد مل جل کے ہمارے اندر تقوی والی ذہنیت پیدا کرتے ہیں۔ اور تقوی والی ذہنیت کیا ہے؟ کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر اور اس کی رضا کے حصول کی تڑپ، کہ جتنے بھی ہم فیصلے کریں وہ اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں۔ تو اردو میں اس تقوی کا مطلب پھر پرہیزگاری بھی ہو سکتا ہے۔ اس پرہیزگاری، اس ذہنی کیفیت، اس قسم کی ایٹیچیوڈ کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ انسان کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہے اور اس کی پرسنالٹی نیکیوں والی پرسنالٹی بن جاتی ہے، اس کو بیر کہتے ہیں۔ وہ ہے نیکوکاری، اور وہ ہے پارسائی، یا اور کیا لفظ اس کے لیے ہو سکتا ہے، نیکوکاری۔ تو اب یہ میں چند اور آیات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ تقوی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان چاہے تو تقوی اختیار کر لے یا چاہے نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم تقوی کے بغیر بھی مسلمان رہ سکتے ہیں۔
حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تقوی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بغیر گزارا ہو سکے، بلکہ تقوی کے بغیر نہ کوئی مومن ہو سکتا ہے نہ مسلمان۔ سچا ایمان ہوگا تو تقوی ضرور ہوگا، اور تقوی نہیں ہے تو ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ جس کے پاس تقوی نہ ہو وہ اللہ کے ہاں منافق گنا جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں سورہ نساء میں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو جو ہم سے پہلے تھے ان کو بھی اور ہمیں بھی اللہ دینا من قبلکم و ایاکم ان اتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ نصیحت کی، یہ وصیت کی، یہ حکم دیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور پھر اس کے بعد کیا بتایا؟ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ ورنہ اگر تم کفر کرو تو پھر اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ تو غنی ہے اور حمید ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ تقوی کا ذکر کر کے کہ اللہ نے تقوی کا حکم دیا ہے، اور پھر اللہ نے کہا کہ اگر تم کفر کرو، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر تقوی اختیار نہیں کیا تو تمہاری زندگی کفر والی زندگی ہے، ایمان والی زندگی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور آیات ہیں، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایمان اور تقوی کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہت اچھا ریوارڈ ملتا، کاش کہ وہ یہ جانتے۔ اسی طرح اہل کتاب کو پھر وہ بتایا کہ اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں دور کر کے ان کو جنتوں میں داخل کرتے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایمان اور تقوی دونوں کا ہونا ضروری ہے، اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے بھی اور اللہ کی جنتوں میں جانے کے لیے بھی۔ سورہ یوسف میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو تقوی اور ایمان ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک کے بغیر دوسری چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ تقوی ایک طرز فکر اور ذہنی کیفیت کا نام ہے جو انسان سے اللہ کو راضی کرنے والے فیصلے کرواتی ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والے فیصلوں سے بچاتی ہے۔ یہ وہ ذہنیت ہے جو ایک مومن کو منافق یا کافر سے جدا کرتی ہے، اور تقوی کے بغیر ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور ایسا شخص اللہ کے ہاں مومن کی بجائے منافق گنا جاتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی یاد دہانی تقوی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو اپنے ذہن میں اللہ کو یاد بھی رکھتے ہیں اور اس کے مطابق ان کی ایٹیچیوڈ تقوی کی ایٹیچیوڈ ہوتی ہے، ان کے سوچنے کا انداز تقوی کے سوچنے کا انداز ہوتا ہے، وہ تمام فیصلے تقوی کے نقطہ نظر سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بنائے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں آخرت میں کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔